خودی کو کر بلند اتنا، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ عزیز سامعین کرام، وطن کے مقدس پاسبانوں اور تمام دیکھنے والوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک بار پھر آپ سب کا میرا ساتھ۔ میٹرو ون نیوز کی یہ خصوصی ٹرانسمیشن جو رمضان المبارک کے پرنور برکتوں والے رحمتوں والے مہینے میں آپ تک باہم پہنچائی جا رہی ہے، اور جس کا منبع یہ ٹرانسمیشن نور سحر اور نور سحر سے جڑی یہ سیگمنٹ، اس کا نام سیکھیں علم و عمل کے توسط سے الحمدللہ آج 22 روز گزر جائیں گے، اور الحمدللہ یہ ٹرانسمیشن براہ راست مستقل آپ تک پہنچائی جا رہی ہے۔ روزانہ الحمدللہ میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو کوئی ایک ایسی بات ضرور بتاؤں جو ہمارے احساس اور ہمارے جذبات، ہماری انسانیت میں مزید بہتری کا معاملہ کرے۔ انشاءاللہ تعالی اس معاملے پر بھی گفتگو کریں گے۔ اس سے قبل کہ ہم گفتگو کا سلسلہ جاری اور ساری رکھیں، میں چاہوں گا کہ ہمارے ایوان میں الحمدللہ ایک ممتاز ثناءخواں جن کا تعارف اگر میں کرواؤں تو تعارف بہت طویل ہے، لیکن میں تعارف کو اختصار کے ساتھ بلند کرتے ہوئے ایک شخصیت سے انہیں منسوب کرتے ہوئے، ایک ایسی شخصیت کے چھوٹے بھائی، ایک ایسی شخصیت کے خانوادے، ایک ایسے خاندان کے خانوادے کہ جنہوں نے پوری عمر تمام اپنی زندگی کا جو مجموعہ ہے اسے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبتوں کی سمت جوڑ دیا۔ میری مراد ہے الحاج ذوالفقار علی حسینی رحمۃ اللہ علیہ، ممتاز و محترم نعت خواں، نہ صرف نعت خواں بلکہ ایک بہت ہی خوبصورت شخصیت، ایک بہت اچھے انسان۔ مارکیٹ میں ہمیں فنکار بھی مل جائیں گے، بزنس مین بھی مل جائیں گے، ہمیں بہت لوگ مل جائیں گے، لیکن ایک اچھا انسان مارکیٹ میں ملنا یہ آج کے دور میں بڑا مشکل ہے۔ ذوالفقار علی حسینی، اللہ تعالیٰ انہیں بے شمار رحمتیں عطا فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے۔ اب ہمارے ساتھ اس دنیا میں نہیں رہے، لیکن ان کے پڑھے ہوئے کلام پوری دنیا میں جہاں جہاں محافل ہوتی ہیں اور وہاں پہ پڑھے جاتے ہیں۔ ان کے چھوٹے بھائی اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں، عدنان علی حسینی، اور میں گزارش کروں گا کہ بارگاہ عزت میں نذرانہ پیش کر کے آج کے اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں۔ السلام علیکم۔ بہت شکریہ، آپ تشریف لائیں۔ بسم اللہ۔ قرار پائے ہوں
جن کا مقصود ان کا ہی در ہے، سارے اسرار پائے ہوئے ہیں تاجدار مدینہ کے جلوے، جن کے دل میں سمائے ہوئے ہیں۔ اور یہ شعر عمر بھائی فرماتے تھے کہ میں سمجھتا ہوں شاعر نے میرے لیے لکھا کرم ہے، بس کرم ہے میرے سرکار کا، یہ کرم ہے بات میرے بنائے ہوئے ہیں تاجدار مدینہ کے جلوے، جن کے دل میں سمائے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سامعین، اس کے ساتھ ہی ایک چھوٹے سے بریک کا وقت ہوا ہے، اس یقین کے ساتھ کہ آپ میرے ساتھ ہی رہیں گے نور سحر۔ دیکھنے والوں اور سننے والوں کو ایک بار پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ ملاحظہ کر رہے ہیں سیکھیں علم و عمل، جو کہ رمضان المبارک کی خصوصی ٹرانسمیشن میٹرو ون نیوز سے براہ راست آپ تک پیش کی جا رہی ہے۔ ناظرین کرام، رمضان المبارک کا آج 22واں روزہ، عشرہ مغفرت ہم سے جدا ہو گیا، لیکن اپنی محبتیں، اپنے احکامات، اپنے تحائف، اور نہ جانے کتنے ایسے لوگ ہوں گے جن کو اللہ رب العزت نے ان کی دعاؤں کے صدقے میں، ان کے عمل کے صدقے میں، ان کی دل کی سچائی کے صدقے میں مغفرت ان کے نامہ اعمال میں لکھ دی ہوگی۔ کاش کہ ہمارا بھی کوئی ایسا عمل ہو جو بارگاہ عزی میں مقبولیت کا شرف حاصل کرتے ہوئے اللہ رب العزت ہماری بھی مغفرت والوں میں، جن کا نام اللہ رب العزت نے عرش اعلیٰ پر ثبت کر دیا، ان ناموں میں کہیں ہمارا بھی نام شامل ہو جائے۔ یہی دعا اس رمضان المبارک میں ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے مقبول بندوں میں کہیں نہ کہیں پروردگار شامل کر لے، کسی اعتبار سے کوئی نیکی، کوئی اچھائی۔ کمی تو ہم میں اس قدر ہے کہ ہم بیان نہیں کر سکتے، گناہگار تو ہم اس قدر ہے کہ اپنے رب کے سامنے پیش ہونے کی ہم میں جسارت ہی نہیں ہے، اور وہ عمل جو رب العالمین نے ہمیں بولے ہیں، ان تمام عملیات کو ہم کرنے میں کیا کیا کوتاہیاں کر دیتے ہیں، وہ سب کے سب عمل ایسے ہیں کہ ان کو حقیقتاً پیش کرنا ہمارے لیے محال ہے، لیکن صرف اور صرف اس رب کی ادا، اس رب کی شان ستاری پہ قربان جاتے ہوئے ہم وہ تمام اعمال پروردگار آپ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، کیونکہ ہم بہت خطاکار، بہت گناہگار، بہت چھوٹے، ذرہ آب سے بھی کم ہماری حیثیت ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ ہم خطا کریں گے، ہم غلطی کریں گے، پھر بھی ہم آپ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اس امید کے ساتھ کہ آپ بادشاہ الاطلاق ہیں، آپ وہ رب ہیں جو عطا کرنے والے ہیں، اور عطا کرنے والا کبھی کسی کے جذبات کو نہیں چاہتا کہ اس کے جذبات میں کوئی اسے پریشانی ہو، تکلیف ہو، یا اس کے جذبات کو واپس کر دیا جائے۔ آپ انسان کے اس کی نیت کا 1% حصہ بھی
رب العالمین قبول فرماتے ہوئے اس کی عبادات کو بھی قبول فرمانے والے ہیں اور اسے وہ کچھ عطا کرنے والے ہیں جو کہ اس نے سوچا بھی نہیں ہوتا۔ پروردگار آپ سے دعا ہے اس رمضان میں کہ مغفرت، رحمت اور جہنم سے آزادی، یہ تینوں انعامات ہم سب کو عطا کیجئے جو اس ٹرانسمیشن کو دیکھ رہے ہیں، اور وہ تیرے بندے جو تیری عبادت میں مشغول ہیں، تیری خلق کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ ناظرین کرام، اس رمضان میں جو ہم میں کمی ہے، کوتاہی ہے، اللہ رب العزت اسے پوری فرمائے۔ مارکیٹ میں اس وقت کیا، بلکہ اگر جب سے دنیا بنی ہے دیکھا جائے تو مینوپولیشن، نفاق، وعدوں کو پورا نہ کرنا، لوگوں کو دھوکہ دینا، اپنے عمل سے لوگوں کو پہلے اپنی جانب مبذول کرنا اور اس کے بعد وقت پڑنے پر کنارہ کشی اختیار کر جانا، یہ ایک بہت ہی آسان سی جال سازی ہے۔ اور آج میڈیا کے، انٹرنیٹ کے اور سوشل میڈیا کے اس دور میں جب کہ دنیا گلوبل ولیج بن گئی ہے، بہت سارے لوگ اس فارمولے کا اختیار کرتے ہوئے معصوم لوگوں کو اور جو کم علم لوگ ہیں انہیں بیوقوف بنا رہے ہیں۔ آج انشاءاللہ تعالیٰ اسی معاملے پر ہم گفتگو کریں گے کہ کیسے لوگ دین کا بھی لبادہ اوڑھ کر کے اور لوگوں کو مینوپولیٹ کرتے ہیں، دھوکہ دہی سے کام لیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، وعدہ کر کے مکر جاتے ہیں، لوگوں کا حق رکھ کے اور اپنی عبادتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں، حج اور عمرے پر بھی بڑی بے باکی سے جا رہے ہوتے ہیں اور اللہ رب العزت سے قبولیت کے منتظر بھی ہوتے ہیں۔ علامہ منیب اقبال اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میں شکر گزار ہوں عدنان علی حسینی صاحب کا کہ جنہوں نے اس قدر خوبصورت کلام سے اس محفل کا آغاز کیا، اور میں پوچھنا بھی چاہوں گا کہ عدنان بھائی، رمضان ماشاءاللہ کیسے گزر رہے ہیں؟ تھوڑا سا بتائیں اپنی مصروفیات ذرا۔ الحمدللہ، یہ کہ تراویح کا بھی اہتمام ہوتا ہے، چینل پہ بھی جانا ہوتا ہے، ویری گڈ، اور محافل وغیرہ کے حوالے سے وہ تو آپ کا ہم دیکھ ہی رہے ہیں ماشاءاللہ، کبھی کسی چینل پر کبھی کسی چینل پر۔ بس جی، یہ سب سرکار کا کرم ہے اور بھائی کی دعائیں ہیں، بے شک، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند ذوالفقار بھائی سے تو میرا آج کا تھوڑی کوئی سن 99 2000 سے ہماری ماشاءاللہ وابستگی رہی ان سے، اور اللہ تعالیٰ ان کو وہی ہمارے بھائی جیسے آپ فرما رہے تھے نا کہ شناخواں تو بہت ہوتا ہے لیکن سرکار کا شناخواں کوئی ہوتا ہے۔ ہم نے وعدے میں بھی ایسا پایا، آپ یقین کریں کہ بھائی کی آج تک ہم نے نہ کوئی تراویح قضا ہوتے ہوئے دیکھی کہ ایسی حالت سے آ رہے ہوتے تھے پسینے میں، چینلوں سے ادھر ادھر سے، لیکن فوراً بس ایسا ٹائم ہوتا تھا کہ وضو بنایا اور پھر وہ تراویح کے لیے روانہ ہو گئے، فوراً تراویح کے لیے وہ روانہ ہو گئے۔ با کردار انسان تھے، اور وعدے کے ایسے حضرت کہ بھائی انگلینڈ میں تھے، یوسف رضا گیلانی پرائم منسٹر تھے، تو ان کے پی اے کی کال آئی کہ یار وہ ذوالفقار بھائی کی یہ ڈیٹ چاہیے، سبحان اللہ، تو ڈائری وغیرہ میرے پاس ہی ہوتی تھی، تو وہ بھائی نے کہا عدنان وہ ڈیٹ دیکھیں آپ، تو وہ ڈیٹ بھائی نے ایک چھوٹے سے فلیٹ میں دی ہوئی تھی حضرت، اللہ اکبر، تو آپ یقین کریں وہ بھائی نے منع کر دیا، بھائی نے کہا کہ وہ اگلے دن اگر اس کے علاوہ کوئی ڈیٹ چاہیے یہ ڈیٹ نہیں دوں گا، حالانکہ انہوں نے کہا ہم آپ کو ریٹرن ٹکٹ بھی دیں گے، جو آپ مانگیں گے وہ دیں گے، انہوں نے کہا نہیں حضرت میں نے وعدہ کیا ہوا ہے، تو سبحان اللہ، یہ انعامات تھے نا، اور آپ پھر دیکھیں کہ کیا شان سے اللہ رب العزت نے ان کو جو ہے پروردگار، ان کے لب مبارک بھی ہل رہے تھے صلاۃ و سلام کے، بڑا کرم تھا، ایک خلقت ان کے جنازے پر موجود تھی، اور میں کہتا ہوں، میں نے علامہ صاحب یہی بات کہی کہ نہ پروفیشنل ہونا، کاروباری ہونا، اچھا بول لینا، بہت بڑے بڑے انسان ملیں گے، اچھا انسان نہیں ملے گا، اور ذوالفقار علی حسینی ایک بہترین انسان تھے، اس میں کوئی شک نہیں، ہر لحاظ سے بھائی۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے آپ جو ان کی لیگیسی کو لے کر کے چل رہے ہیں، ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دن دگنی رات چگنی کرے۔ تو کپڑے وغیرہ سارے انتظامات آپ بھی ماشاءاللہ کرتی ہیں یا اور ذمہ داریاں لگائی ہوئی ہیں؟ نہیں الحمدللہ وہ بھی کرتی ہیں، بچے چھوٹے ہیں تو وہ بھی مل جل چلیں آپ سے نعت بھی سنیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ علامہ صاحب تھوڑا سا ڈیفائن کریں، آج کل جو لوگ دین کا لبادہ اوڑھ کر کے نفاق کی صورت کو اختیار کیے ہوئے ہیں، اسلام میں کیا اس کی گنجائش ہے؟ یہ کیموفلیج کرنا، مینوپلیٹ کرنا، کسی کا حق رکھ لینا، اور حق رکھ کے پھر آپ نمازیں بھی پوری پڑھ رہے ہیں اور آپ دھوکہ دہی کر کے عمرہ حج کرنے بھی جا رہے ہیں اور آپ کسی کے دیندار ہیں، کیا قبولیت کے مدارج ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں سب سے پہلے تو ہمیں ایک دو باتوں کو سمجھ لینا ضروری ہے۔ سب سے پہلے جو منافق
جو لفظ استعمال ہوا قرآن مجید میں، یہ ایک اصطلاح کا نام ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں کافر، مشرک اور منافق یہ پراپر ایک گروپ کا نام تھا، ایک گروہ کا نام تھا۔ منافق کون ہوتے تھے؟ جن کے بارے میں قرآن مجید نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ۔ قرآن مجید نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کے پاس آ کر یہ کہیں گے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، آخرت کے دن پر ایمان لائے۔ قرآن فرماتا ہے وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ۔ قرآن فرماتا ہے وَإِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ، وہ آپ کے پاس اگر کہیں گے کہ ہم گواہی دیتے ہیں اب اللہ کے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم جانتے ہیں محبوب آپ اللہ کے رسول ہیں، واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، لیکن اللہ تعالیٰ یہ گواہی دے رہا ہے کہ یہ منافق جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو ایک تو یہ اصطلاح ہے۔ اچھا اس منافق کی کیٹیگری کیا ہے؟ فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق جو ہے وہ جہنم کے سب سے نچلے درجے کے اندر ہوگا۔ اس منافق کا نام دیا گیا مستشرق، اس کو مستشرق بھی کہا جاتا ہے۔ یہ وہ ہوتا ہے کہ جو گیٹ اپ میں مسلمان ہوتا ہے لیکن اندر سے وہ پکا کافر ہوتا ہے، اور وہ اسلام میں داخلی اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے ہوتا ہے۔ بھئی لیٹ سپوز اگر کوئی شخص ہے، اس کا نام ہے جان، اور وہ آپ کے سامنے داڑھی رکھ کر امامہ پہن کر آ جائے اور اپنا نام عبداللہ بتائے تو آپ اس کو مسلمانی گمان کریں گے، جبکہ ہوگا وہ جان، اور وہ پھر اسلام کو کس طرح نقصان پہنچا سکتا ہے، مسلمان کی پہچان ہی اس کے گیٹ اپ سے ہو جاتی ہے۔ ایسا ہی پھر ہم وہ کس طرح نقصان پہنچا سکتا ہے یہ پھر ہمارا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو ایک تو یہ کیٹیگری ہے۔ دوسری ہم کیٹیگری آتے ہیں نفاق کی، کہ جس کے بارے میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حدیث کے اندر فرمایا کہ منافق کی کچھ نشانیاں ہیں۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق پر فجر کی نماز اور عشاء کی نماز بھاری ہوتی ہے۔ اب دیکھیں یہ حضور کا فرمانا اس زمانے کے منافقوں کے لیے تو تھا ہی تھا، لیکن یہ حضور کا جو فرمانا ہے، یہ فرمان ہے، یہ رہتی دنیا تک کے لیے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسلمان، دیکھیں نماز کون پڑھے گا؟ مسلمان ہی پڑھے گا نا، لیکن مسلمان پر اگر عشاء کی نماز، فجر کی نماز بھاری ہو رہی ہے تو اس کا مطلب اس کے ایمان کے اندر بھی کمزوری باقی ہے۔ ٹھیک ہے ناظرین، عشاء کی نماز اور فجر کی نماز منافق پر بھاری پڑتی ہے، حدیث شریف ہے۔ چھوٹے سے بریک کی طرف چلتے ہیں اور آ کر کے یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں۔ خوش آمدید ناظرین، ایک بار پھر آپ سب کا خیر مقدم۔ آج یوم پاکستان 23 مارچ 1940 کو پاکستان کی وہ قرارداد پیش ہوتی ہے جس میں اس قرارداد میں یہ طے پایا جاتا ہے کہ پاکستان بن کر رہے گا اور بٹ کر رہے گا ہندوستان، اور اس دن کے بعد سے مسلمانوں نے ہندوستان کے پیچھے پلٹ کر کے نہیں دیکھا، صرف ایک نعرے کی طرف دیکھا، اور وہ نعرہ کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جس کی بنیاد یہ پیارا عرض وطن ہے۔ آپ سب کو 23 مارچ کی بہت بہت مبارک۔ افواج پاکستان کو، ان تمام مجاہدین کو، ان تمام شہداء کو جنہوں نے قربانیاں دے کر کے اس ملک کی بقا کو، آن کو سنبھالا، اس کی حفاظت کی، اللہ تعالیٰ ان پر رحمتیں نازل فرمائے۔ علامہ صاحب کی طرف بڑھتے ہیں۔ علامہ صاحب اپنے سوال کو جواب کو آپ کنٹینیو کیجئے جو ہم بات کر رہے تھے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منافق کی کچھ نشانیاں بتائیں، جیسا کہ آپ نے نماز کے بھی حدیث ذکر کی۔ پھر ایک اور حدیث ہے جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ منافق کی نشانیوں میں سے کچھ نشانیاں یہ ہیں کہ اذا حدث کذب، جب بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا، واذا اؤتمن خان، جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے گی اس میں خیانت کرے گا، جب بات کرے گا تو فحش گوئی کرے گا، اور اس طرح کی اور مختلف نشانیاں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے منافق کے بیان فرمائے۔ اب یہ وہ نشانیاں ہیں کہ جو ایک مسلمان کے اندر بھی ہو سکتی ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ یہ کام کرنے سے انسان دائرہ اسلام سے خارج تو نہیں ہوگا، لیکن اس کے ایمان کے اندر کمزوری ہوگی، اور ہر انسان کو اپنے ایمان کی پختگی کی فکر کرنی چاہیے۔ نفاق کے حوالے سے آج کے دور میں جو آپ نے بات کی سوال میں کہ لوگ جو سیبوٹاج کر رہے ہیں، اس کی میں آپ کو ایک بڑی ریزن بتاؤں کہ آج کل ہم سب، میں اور آپ مل کر، مطلب ہم بھی کہیں نہ کہیں اس میں شامل ہوں گے، ہم دوہرے معیار کا بہت زیادہ شکار ہو چکے ہیں۔ اور اس دوہرے معیار میں ہوتا یہ ہے کہ ہم اپنے لیے بہت ساری ایسی چیزوں کو جائز قرار دے رہے ہوتے ہیں کہ جس کا شریعت نے ہمیں اجازت نہیں دی ہوتی، اور وہی کام جب دوسرا کر رہا ہوتا ہے تو ہم اس کو روک رہے ہوتے ہیں کہ تم یہ غلط کام کر رہے ہو، خود کر رہے ہوتے تو جائز ہوتا ہے۔ اور یہ جو پرسپیکٹیو ہے نا، اس پرسپیکٹیو کو ہی دوہرا معیار اور ایک نفاق کی علامتوں سے ایک علامت کہا جاتا ہے۔ دوسرا جو آپ نے ذکر کیا کہ انسان حلیہ اپناتا ہے، اسلام کا لبادہ اسلام کا اڑتا ہے، اور بیسیکلی سامنے والے کو ڈیسیو کر رہا ہوتا ہے، وہ جو ہے بیسیکلی اپنے سارے ان معاملات کو کہ جو کہ شریعت کے اندر جس کی ممانعت ہے ان کو سیبوٹاج کرتا ہے، اور سیبوٹاج کر کے سامنے والوں کو بھروسہ دلاتا ہے اپنے اس گیٹ اپ سے۔ جب سامنے والا اس پر بھروسہ کر لیتا ہے تو پھر وہ اس کو ایسی جگہ سے جا کر ہٹ کرتا ہے کہ سامنے والا گمان بھی نہیں کرتا کہ یہ میرے ساتھ کیسے واردات ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس قسم کے معاملات سے محفوظ فرمائے۔ ہوتا یہ ہے
کہ جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا. جب اس پہ میں نے ایک تحقیق کی تو تحقیق کر کے مجھے ایک بات پتہ لگی اور بزرگوں کے میں نے اقوال بھی پڑھے اس سلسلے میں کہ یہ شکر اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ شکر انسان کو نفاق سے بچاتا ہے. شکر انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا احساس دلاتا ہے. ہوتا یہ ہے کہ انسان کسی کو ڈیسیو کیوں کرتا ہے, مینیپولیٹ کیوں کرتا ہے؟ وہ صرف اور صرف پیسے کی خاطر, مال کی خاطر کرتا ہے. اور جب انسان مال کا لالچی ہو جاتا ہے نا تو پھر وہ جو چاہے کرے. اور پھر حضور علیہ السلام کی ایک اور حدیث ہے کہ جس کے اندر حیا نہیں ہے پھر وہ جو چاہے کرے. اب حیا کیا ہوتی ہے؟ انسان کو کسی کو ڈچ کرنے سے, کسی کو دھوکہ دینے سے حیا آتی ہے کہ نہیں میں اس شخص کو دھوکہ نہیں دے سکتا, یہ میرا مسلمان بھائی ہے, انما المؤمنون اخوہ, یہ میرا مسلمان بھائی ہے, میں اس کو کیسے دھوکہ دوں. لیکن جب وہ حیا ختم ہو جاتی ہے اور دل کے اندر مال کی محبت جگہ لے لیتی ہے تو پھر انسان اس طرح کے سارے کام کرتا ہے. جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے, اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے اور یہ بات جاننے کی کوشش کرتا ہے کہ جو اللہ نے مجھے دیا ہے وہ کروڑوں لوگوں سے بہتر ہے, تو جب انسان یہ سوچ اپنا لیتا ہے تو پھر آپ یقین کیجئے کہ وہ پھر ان قسم کی چیزوں سے بہت زیادہ دور ہوتا چلا جاتا ہے. آپ یقین کیجئے لوگ ہمیں آج بھی اپنی رقم دیتے ہیں زکوٰۃ کے طور پر کہ آپ لوگوں میں دے دیجئے, پھر ہم جاتے ہیں دور دراز علاقوں میں, ایسے ایسے چھوٹے کراچی کی بستیوں میں جاتے ہیں جہاں ہمیں زکوٰۃ ڈسٹریبیوٹ کرنی ہوتی ہے. آپ یقین کی جب ہم ان کے گھروں میں داخل ہوتے ہیں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ شاید یہ جتنے 3 صوفے رکھے ہیں نا اس سے چھوٹا ان کا گھر ہوتا ہے, اس کا وہ کرایہ دے رہے ہوتے ہیں, اور ان کے جو افراد ہوتے ہیں وہ طرح طرح کی بیماریوں کے اندر ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی علاج ہی صرف لاکھوں روپے کا ہوتا ہے. بالکل. اور ہم جو ہے اب ہوتا یہ کہ جب ہم ان کو دیکھتے ہیں تو پھر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور ان لوگوں کو نصیحت کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں, آپ ڈیسیو کر رہے ہیں, لوگوں کو مینیپولیٹ کر رہے ہیں, آپ اللہ کا شکر ادا کریں. اللہ تعالیٰ اگر چاہے نا اللہ تعالیٰ آپ کو فوراً ہی اس حالت کے اندر لپیٹ سکتا ہے. ایک کن کہنے کی دیر ہے. آپ خود سوچیے آپ سگنل پہ کہیں جا رہے ہو اور آپ کسی برج کے نیچے آپ نے دیکھا ہوگا اکثر جھوپڑیاں بنی ہوتی ہیں, بہت چھوٹے چھوٹے بچے, غریب بچے بغیر کپڑوں کے بھاگ رہے ہوتے ہیں, کھیل رہے ہوتے ہیں, کود رہے ہوتے ہیں. آپ بتائیے کیا میرے اور آپ کے بچے اس کی جگہ نہیں ہو سکتے تھے؟ بالکل. اللہ تعالیٰ اگر کن فرما دیتا تو میرے اور آپ کے بچے بھی وہاں بالکل ہو سکتے تھے. اور میں تو اپنے بچوں کو خاص طور پہ دکھاتا ہوں, بولتا ہوں بیٹا اس بچے کو دیکھو, ایسا ہی تمہارے جیسا چہرہ ہے, تمہارے جیسے ہاتھ ہے, تمہارے جیسا قد ہے, لیکن تم یہاں بیٹھے ہو گاڑی کے اندر. میں نے بچوں سے کہا کہ تم وہاں ہوتے تو کیا کر لیتے, اگر تم میری اولاد نہیں ہوتے تو تم کیا کر لیتے, وہ بچہ یہاں بیٹھا ہوتا تو تم دیکھ رہے ہوتے. ایسا ہی اللہ کا شکر, اللہ کا شکر ادا کرو. بے شک ایسا ہی. اور ہمیں اب ایک مرتبہ میرا یہ ہاسپٹل کے برنز سیکشن میں جانا ہوا جہاں پر لوگ جلے ہوئے مریض ہوتے ہیں. آپ یقین کیجئے میں مشکل سے وہاں 5 سے 10 منٹ ٹھہر سکا, میں باہر آ گیا, مجھے وامٹ ہو گیا. اس کی وجہ یہ کہ میں نے ایسے ایسے جلے ہوئے مریض دیکھے, ایسے ایسے کہ جن کے اوپر سے چمڑیاں نظر آ رہی تھیں, پورا جسم جلا ہوا تھا. ایک ماں کو میں نے دیکھا اپنے 6 مہینے کے جلے بچے کو اپنے گود میں لے کے بیٹھی ہوئی, بچہ زندہ تھا لیکن وہ پورا کالا ہو چکا تھا, پتہ نہیں کتنی دیر زندہ رہا ہوگا بچہ. تو ممتا ہے نا. تو اب ہم جب ان حالات کو دیکھتے ہیں, ان واقعات کو دیکھتے ہیں نا, اور پھر ہم جب باہر آ کے دنیا والوں کو دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں, آپس میں دھوکہ دہی کر رہے ہیں, ایک دوسرے کا حق غصب کر رہے ہیں, ایک دوسرے کا مال غصب کر رہے ہیں, ہم کہتے ہیں دنیا کہاں جی رہی ہے. دنیا والوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر آپ پر تکلیف دینا چاہے نا, آپ اس تکلیف سے بچ کر جا نہیں سکتے. اگر ہم دنیا میں بچ بھی جائیں, لیٹ سپوز تھوڑی دیر کے لیے اگر ہم دنیا میں بچ بھی جائیں, پتہ نہیں قبر میں ہمارا کیا حال ہوگا. اور قبر میں تو ہم نے اکیلے جانا ہے, کیا کوئی ہمارے ساتھ ہوگا, کیا ہمارا مال ہمارے ساتھ آئے گا, کیا ہماری کفن کے اندر جیبیں ہوں گی جس میں ہم یہ مال بٹور رہے ہیں, لوگوں کو ڈیسیو کر رہے ہیں, کیا ہم قبر کے اندر لے کے جائیں گے؟ اچھا علامہ صاحب, واضح حدیث ہے, واضح احکامات ہیں کہ جب تم اپنی چیز فروخت کرو تو اس کے جو عیوب ہیں وہ بیان کر کے پیچھے. لیکن آج اگر ہم مارکیٹ میں کہیں کسی بھی دکان پہ جاتے ہیں پرچیزنگ کرنے کے لیے تو وہ تو اپنے آئٹمس کی صرف اور صرف تعریف ہی کر رہا ہوتا ہے. کبھی ہم نے یہ تو نہیں دیکھا کہ اس نے کہیں پر بھی اس کا عیب بیان کیا ہو. تو اب یہ چیز تو زیرو پر, تو پھر کیا سارے کے سارے جتنے بھی دکاندار ہیں کیا وہ اس حدیث کی نفی کر رہے ہیں؟ اب 2 چیزیں ہیں. دیکھیں ہمیں اس کے لیے جو نا شریعت نے جو کاروباری اصول دیا اس کو سمجھنا ہوگا. ٹھیک ہے. سب سے پہلے یہ کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی چیز اشیاء کی عیب بیان کر کے بتاؤ, تو اس میں تو کوئی شک کی بات ہی نہیں. ٹھیک ہے. لیکن علماء نے اس بات کی اجازت دی کہ آپ اپنی چیز خاموشی سے بیچ دیں. اگر آپ اس کے عیب بیان نہیں کر رہے تو پھر اس کی تعریف بھی نہ کریں. آپ وہ چیز سامنے والے کے رکھ دیں, یہ چیز ایسی ہے, لینا ہے تو لو, نہیں جیسی ہے جہاں ہے ویسے, لینا ہے تو لو, نہیں لینا ہے لو. نہ میں اس کی تعریف کروں گا نہ میں اس کی برائی بیان کروں گا, تو پھر تو شریعت نے اجازت دی ہے کہ آپ کو اختیار ہے نا. جیسے آپ دکان میں جاتے ہیں, آپ بڑے گروسری سٹورز پہ جاتے ہیں جو کہ ماشاءاللہ بہت میگا سٹورز ہو چکے ہیں, آپ وہاں سے ایک چیز اٹھاتے ہیں, ایک صابن اٹھاتے ہیں, ایک شیمپو اٹھاتے ہیں,
تو نہ وہ دکان والا جو اس کا مالک ہے نہ اس کی تعریف بیان کرتا ہے نہ اس کی خرابی بیان کرتا ہے, وہ صرف پروڈکٹ ڈسپلے کر دیتا ہے, آپ اس کو اٹھا کے اپنی باسکٹ پر ڈال لیتے ہیں. تو اس طرح تو بیچنا جائز ہے. آپ کو جب کوئی چیز بیچیں تو آپ جو ہے نا اس کی اگر برائی نہیں بیان کرے تو پھر تعریف بھی نہ بیان کریں, اور اگر تعریف بیان کرتے ہیں اور جھوٹی ہوتی ہے تو یہ تو جھوٹ بولنے کے اندر آتا ہے, اور یہ تو اس سے زیادہ سخت گناہ ہے. حضور نے فرمایا جو اپنی چیز جھوٹ بول کر بیچے اس کی روزی میں سے برکت بھی ختم ہوتی ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم کے اندر بھی بن سکتا ہے. تو انسان اپنی چیز کم از کم جھوٹ بول کر نہ بیچے, جھوٹے اس کے اندر جو ہے نا خوبیاں نہ بتائے. دوسری چیز, آج کل ایک صاحب نے کل پرسوں بھی مجھ سے سوال کیا تھا کہ آج کل یہ ہمارے معاشرے کے اندر ایک بڑا وہ معاملہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں, اور رمضان کے اندر کیا ہوتا ہے اچانک سے پرائسز ہائیک ہو جاتی ہیں اور ہر چیز ڈبل ٹرپل پرائسز پہ بک رہی ہوتی ہے. تو دیکھیں یہاں پر بھی میں ان کو بھی میں نے سمجھایا, آپ کے پروگرام طرف سے سب کو ہی سمجھاتا ہوں کہ دیکھیں چیز مہنگی بیچنا شرعی طور پر اس کی ممانعت نہیں ہے, یہ بات تو یاد رکھیے. آپ نے ایک چیز جو ہے 5,000 کی خریدی, آپ 10,000 اس کی ریٹ لگا سکتے ہیں. ایک ہمارے بزرگ ہیں, انہوں نے ایک فتویٰ لکھا ہے. یہ تو بات آپ کی صحیح ہے, یہ تو میری بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ جی آپ کی چیز ہے, لیکن آپ اس کی قیمت ہر کسی کے ساتھ الگ الگ تو نہ رکھیں نا. ایک گاہک آیا, اس نے اس کی ڈریسنگ دیکھی, اس نے بتایا 8,000 روپے. ایک آیا, اس کو اس نے بتایا 12,000 روپے. میں خود ایک کپڑے کی دکان میں گیا, کپڑے کا میں نے پوچھا بھائی کتنے کا ڈریس ہے, تو مجھے دیکھا, اس نے کہنے لگا جی 5,500 روپے کا. تو میں نے بھی اسے دیکھا, میں نے کہا اچھا 5,500 سے جب جیسے چھوڑ کے نکلنے لگا فوراً 2,000 پر آ گئے. سبحان اللہ. تو یہ مسئلہ نہ ہو نا, ایک ریٹ ہو نا اس کا. لیکن دیکھیں یہ تو اب یہ ہمارے جو میں نے آپ کو کہا نا کہ وہ جو لوگ بیچنے والے ہوتے ہیں نا, یہ تو ان کی طبیعت, یہ تو انسانی نیچر بھی ہے. کافی حد تک لوگ اس چیز ایسی حرکتیں کرتے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں ایک مرتبہ ایسا معاملہ ہوا کہ ایک نیسیسٹی آئٹم, جیسے گندم ہے, یہ نیسیسٹیز کے اندر آتی ہے, ایک نیسیسٹی آئٹم کی شارٹیج ہو گئی, بہت زیادہ شارٹیج ہو گئی. تو اب ہوا یہ کہ جب کسی چیز کی سپلائی کم ہوتی ہے نا, اس کا ریٹ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے مارکیٹ میں. یہ اکنامی کا ایک اصول ہے. اب اس کے پرائس انکریز ہونا شروع ہوئے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس کچھ صحابی حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کی کہ آپ جو نا مارکیٹ کے اندر پرائس کنٹرول کریں, اور پرائس پر ایک لاک لگاتے ہیں کہ پرائس لوگ اس سے زیادہ نہ بڑھیں تاکہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو. حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ نہیں, میں نہیں, کہ جب میرے نبی نے کبھی بھی پرائس پر لاک نہیں لگایا تو میں پرائس پر لاک نہیں لگا سکتا. صحابی نے عرض کی تو ہم کیا کریں؟ آپ نے کچھ بھی نہیں کیا, آپ نے خط لکھا, برابر والے اپنے جو اسٹیٹ تھی ان کے گورنر کو خط لکھا کہ آپ اتنے اونٹ گندم سے لدے ہوئے یہاں پر بھیج دیجیے, اس آئٹم سے لدے. جب وہ آٹومیٹکلی مال جب اینڈ ہوا تو اس مال کی جو سپلائی تھی وہ بڑھ گئی, سپلائی بڑھ گئی تو آٹومیٹک جو ریٹ تھا اس کا وہ نیچے آ گیا. رمضان کے اندر جو پرائسز ہائیک ہوتی ہیں اس کی جو سب سے بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ رمضان کے اندر ایک تو ماشاءاللہ سارے لوگ جو ہے نا اپنا سب کچھ خرچہ جو ہے نا رمضان کے اندر بہت زیادہ کرتے ہیں. یہ انسان کی نیچر ہے, طبیعت ہے. اور دیکھیں جب آپ کو پتہ ہے, دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, ہم کہتے ہیں کہ انہوں نے سبزی مہنگی کر دی یا انہوں نے فروٹ مہنگا کر دیا, یہ دکاندار چیزیں مہنگی کر دی. ہم خریدتے ہیں تو یہ بیچ رہے ہیں. سب سے پہلے اصول یاد رکھیں, ہم خرید رہے ہیں تو یہ بیچ رہے ہیں. آپ خریدنا چھوڑ دیں, بیچنا چھوڑ دیں. تو سب سے پہلے آپ کو اپنے آپ کو سیٹ کرنا ہے کہ آپ کو اگر کنفرم ہے تو آپ نہ خریدیں. مرغی جو ہے وہ روزانہ اس میں فلکچویٹ ہو رہا تھا, آپ ذرا 15 دن کے لیے لینا نہ کھائیں, آپ سبزی کھا لیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہمارا مسئلہ یہ کہ ہم نے خریدنا, ہم اس دکاندار کو جو چیز مہنگی بیچ رہا ہے اس کو 4 جلی کیسی ضرور سناتے ہیں, لیکن لے کے پھر بھی جاتے ہیں. بھائی کیوں لے رہے ہیں, جب آپ کو تکلیف ہو رہی تو نہ لیں, آپ نہ کھائیں. تو یہ چیزیں جو نا ہمیں سمجھنی چاہیے. باقی اللہ تعالیٰ یہ جو آپ نے اسلام کا لبادہ اوڑھ کر مینوپلیٹ کرنے والی بات کی نا, یہ تو بڑی خطرناک بات ہے. میں اس کے بعد آپ سے ایک سوال اسی حوالے سے کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ کہ کیا اجر ہے, اور اس خیال کو تقویت دینے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں عدنان حسینی. میں چاہوں گا کہ بارگاہ کشور کونین رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ذوالفقار بھائی کا کوئی شعرا آفاق کلام سنائیے. انشاءاللہ سناتا ہوں. میں دوسرا پڑھتا لیکن چلیں آپ جو پڑھ رہے تھے وہ نہیں, در نبی مقبول بارگاہ. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ بھائی کا پڑھا ہوا معروف کلام. اللہ تعالیٰ اللہ ہم سب کی حاضر قبول فرمائے. در نبی پر کبھی تو میرا سلام ہوگا, خلاف معشوق کو کچھ ہوا ہے, نہ کوئی عاشق سے کام ہوگا. خلاف معشوق
को कुछ हुआ है, ना कोई आशिक से काम होगा, खुदा भी होगा उधर ही है दिल, जिधर वो आली मकाम। शायर फरमाते हैं आका से मांगो तो इस यकीन के साथ मांगो कि यही जाओ गार्ज़ मतलब मिलेगा जब तक ना दिल का मतलब, कि यही जाओ गार्ज़ मतलब मिलेगा जब तक ना दिल का मतलब, ना शाम मतलब की सुबह होगी, ना ये फसाना। दुरूद होगा, सलाम होगा, दर नबी पर पड़ा रहूँगा, पड़े ही रहने से काम हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अदनान भाई, आप आज तो आपने वापस उस दौर में पहुंचा दिया जब जुल्फ़िकार भाई बैठे होते थे और हम उनसे कलाम सुन रहे हुआ करते थे, तो क्या कैफियत होती थी दिल की, जज्बात की, कि दिल, हम तो यहाँ होते थे लेकिन हमारे जो एहसासात हैं ना, वो सारे गुंबद खजरा का तवाफ़ कर रहे होते। तो आज आपने दोबारा उसी वक्त की जो है चाशनी और याद दिला दी, बल्कि फ़ील किया मैंने। अल्लाह पाक आपको भी ज़िंदगी भर इसी तरह से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात पढ़ने की तौफीक अता फरमाता रहे। परवरदिगार अमर भाई आपकी मोहब्बत है, भाई का पढ़ना जन्नती आवाज़ सरकार के मंजूर नजर सनाख्वां थे वो, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए, बस ये उन्हीं का फैज़ है। और क्या इनामात दे करके गए ना, देखें आप कि एक बड़ी खलकत जो है वो उनकी फॉलोवर है माशाल्लाह से। इंग्लैंड में हमारे भाई मैं 1 साल के बाद भी, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह जाना होता है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन आप यकीन करें 1 साल के बाद भी लोग आंसुओं से रो रहे थे। मतलब हमने ऐसा भी देखा है कि लोग 3 दिन के बाद अपने माँ बाप को भी भूल जाते हैं, अपने कामों में लग जाते हैं, लेकिन आंसुओं से लोग उनको याद करके अभी तक रोते हैं, उनका जिक्र आता है। तो इसमें कोई शक नहीं है। वो शख्सियत ऐसी थी ना कि वो जब किसी से मिलते थे ना तो वो वैसे ही गर्विदा हो जाता था। हमारी तो कई बैठकें रहीं, कभी चाय पी रहे हैं साथ में, कभी कुछ खा पी रहे हैं, गुफ्तगू हो रही है, तो वो एक शख्सियत का उनमें हिसार था। जो पहली दफा भी मिलता था ना भाई से, वो बाखुदा के इसलिए नहीं कि मेरे भाई थे मैं तारीफें कर रहा हूँ, आप जिसके मुंह से भी ये सुनेंगे ना, पहली दफा ही वो मिला वो कहता था यार जुल्फ़िकार भाई सबसे ज्यादा हमसे मोहब्बत करते थे। कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं। उनका इखलाक अल्हम्दुलिल्लाह वालिदैन की दुआ है। जब पढ़ते थे ना तो डूब के पढ़ते थे, यानी ये फिर उसके बाद आप सोचते कि उनके जो तमाम मामलात होते थे ना, उनका कनेक्शन गुंबद खजरा होता था। मैं जो समझता, जहाँ तक मैंने उनको पढ़ते हुए देखा माशाल्लाह। एक थोड़ा सा वो बताऊं उमर भाई अगर टाइम की मुनासबत से, कि वो माशाल्लाह इतने बिजी होते थे, एक दिन में 5-5 6-6 महफिलें, टाइम ही नहीं होता था। तो 4-5 महफिलें हम लोग कर आए, तो भाई बड़े पसीने में, बड़े थके हुए, लास्ट महफिल थी,
میں نے کہا بھائی یہاں تھوڑا سا نا نیچے پڑھیے گا, ہلکا پڑھیے گا, آپ تھکے ہوئے ہیں بہت. تو کہنے لگے بیٹا ہمیں بس سرکار کو سنانا ہوتا, اور یقین کریں 5ویں محفل میں پہلی محفل سے بھی اونچا پڑھ رہے ہیں الحمدللہ. بس دیکھیں نا کمال تھا نا, یہ تو کرم ہوتا تھا ان کے اوپر. جس سے ٹائم کا وعدہ کیا, یہ نہیں دیکھتے کہ 4 لوگ ہیں یا 4000 لوگ ہیں, وہ بس اسی طرح پڑھنا ہوتا تھا. یہی نیت تھی جو مقبول بارگاہ ہوئے. میں بخدا بتا رہا ہوں. بے شک. اور آج جو ٹاپک ہے علامہ صاحب, اس سے کتنا ریلیٹڈ ہے یہ, کہ اس شخص میں نفاق نام کی چیز میں نے نہیں دیکھی. جو کہتا تھا وہ کرتا تھا, شفاف آدمی, شفاف آدمی اندر سے جو تھے ویسے. تو پھر اللہ نے انعامات دیکھے نا کیسے, انعامات بھی پھر ویسے عطا کیے نا بھائی. اور میں کہتا ہوں رول ماڈل ہیں ہم سب کو, بلکہ پوری امت کو جو ہے, جو نوجوان نسل ہے ان کو, ان کے لیے راہ مشعل راہ ہے حضور فقار کی. بالکل بالکل جی. تو اللہ تعالیٰ ان کو آج کے توسط سے پروگرام کے بے شمار نعمتیں عطا فرمائے, رحمت عطا فرمائے. علامہ صاحب آخری سوال آپ سے, دین کا لبادہ اوڑھ کر کے کسی بھی شخص کو دھوکہ دے دینا آسان ہے. وہ شخص چلا جائے مکہ مدینہ, وہاں پر جا کر اپنی معافی کروا کے آ جائے, کیا معافی مل جائے گی؟ کسی کا مال کھانے کی تو نہیں ملے گی, نہیں ملے گی, کیونکہ وہ تو جب تک آپ اس کا مال واپسی نہ کر دیں. امام شرف الدین نووی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ اگر آپ کوئی گناہ کرتے ہیں تو آپ اس سے رب سے توبہ کرتے ہیں, اور اگر کسی گناہ کوئی ایسا ہے جس میں کسی بندے کا بھی حق شامل ہو, جیسے اس کا مال غصب کیا ہے, اس کی زمین پر قبضہ کیا ہے, تو جب تک آپ اس کو وہ مال نہیں لوٹا دیں گے تب تک اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس گناہ سے آپ کو معاف نہیں فرمائے گا. تو پھر آپ جو ہے نا یہ اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ سے مراد یہ ہے کہ ہمارے ناظرین اس بات کا خیال رکھیں کہ جب بھی کسی کا حق غصب کریں تو پھر وہ اس بات سے تیار رہیں کہ پھر اب یہ تو ایک وعید ہے نا, دوسری وعید سماعت کیجئے. کوئی کسی کا 1 روپیہ کھاتا ہے, ٹھیک ہے, تو اس پیسے کے عوض اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کی نیکیاں اٹھا کر جس کا اس نے پیسہ کھایا اس کے ذمہ میں ڈال دے گا. اللہ اکبر. اب دوسری چیز, ہم جیسے اللہ نہ کرے گناہ گار آدمی, اگر ہم کسی کے پیسے کھاتے ہیں, ہم پہلے ایزیوم ہی نہ کریں ہمارے پاس نیکیاں ہیں. اگر جس نے پیسے کھایا اس کے پاس نیکیاں ہی نہیں ہوں تو پھر کیا ہوگا؟ تو پھر جس کے پیسے کھائیں اس کے گناہ اس کے اوپر لاد دیے جائیں گے. یہ ڈبل بوجھ ہے. اگر نیکیاں ہوں, نیکیاں بھی وہ والی دی جائیں گی جو قابل قبول ہوں گی, تو نیکیاں ہو گئی تو پھر وہ دے دی, اور اگر نیکیاں نہیں ہوئی تو پھر اس کے گناہ ڈال دیے جائیں گے. تو جو اچھا, اور یہ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے, جن کا نام امام محمد رضا خان ہے, انہوں نے بڑی زبردست جس کو وضاحت کے ساتھ یہ بات کی, جس نے کسی کے 27 پیسے کھائے, 27 پیسے کھائے, 27 پیسہ, کیا ویلیو 27 پیسے کی, اس کو جو نا اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی وعید عطا فرمائے گا کہ اس کے جو نیکیاں ہیں وہ سامنے والے کے پاس جائیں گی, اور سامنے والے کے گناہ وہ اس کے اٹھ کر اس کے پاس. اگر کسی نے کسی کے 1 روپے سے بھی کم رکھا ہوا تو اس کے بھی نیکیاں چلی جائیں گی اس کے کھاتے میں. جس نے اب اچھا اس کے اگینسٹ میں آپ کو ایک اور بات بھی کہتا چلوں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ایماندار تاجر, ٹھیک ہے, کیا فرمایا؟ ایماندار تاجر اور میں جنت میں اس طرح ہوں. سبحان اللہ. یہ فرمایا کہ ایماندار تاجر میں جنت میں اس طرح ہوں گے, یعنی حضور نے فرمایا کہ جو اپنی عزت نفس کی پرواہ کیے بغیر کسی ایسی جگہ پر کھڑا ہو کر روزی کماتا ہے جہاں اس کی عزت نفس مجروح ہو رہی ہے, لیکن وہ حلال کماتا ہے اور حرام سے بچتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں میرے ساتھ ایسے رکھے گا. سبحان اللہ. تو پھر یہ وہی پھر اللہ تعالیٰ نے فضیلتیں بھی عطا فرمائی. ماشاءاللہ. اللہ پاک آج کے اس ٹاپک پہ ہمیں قبول و منظور فرمائے ہماری اس بیٹھنے کو, اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان عدنان حسینی اور علامہ صاحب کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ و نگہبان. پاکستان زندہ باد.